السلام علیکم خان وائس پہ خوش آمدید۔ سامنے دھواں نظر آ رہا تھا، اگلے ہی لمحے ہمارا طیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہاں ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان وینسی 130 کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا۔ اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے پائلٹ کو کہا سیدھے راولپنڈی چلو۔ یہ کہنا ہے جنرل اسلم بیگ کا، جو اس جائے حادثہ کا فضائی معائنہ کر رہے تھے، جہاں کچھ دیر پہلے وہ C-130 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی سوانح حیات اقتدار کی مجبوریوں میں جنرل اسلم بیگ نے حادثے کے روز اور اس کے پہلے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے۔ جنرل اسلم بیگ اس حادثے کے وقت وائس چیف آف سٹاف تھے۔ جنرل اسلم بیگ مزید لکھتے ہیں کہ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق تقریباً صبح 11 بجے قافلے کے ساتھ اپنے خصوصی جہاز C-130 سے بہاولپور پہنچے۔ ضیاء الحق کے بہاول پہنچنے سے پہلے اسلم بیگ ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ چکے تھے۔ جب ضیاء الحق آئے تو ان کے ساتھ جنرل اختر عبدالرحمن، امریکی سفیر، ان کے ملٹری سیکرٹری اور دیگر متعلقہ افسران تھے۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں فریش ہوئے اور 2 ہیلی کاپٹروں میں مہمانان خصوصی ٹامے والی رینج کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود درانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ٹرائل شروع ہوا، جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ امریکی ابراہیم M1 ٹینک صرف چند 1 آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیجے میں سب کو حیرت ہوئی، لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد شک و شبہے کی گنجائش نہیں رہی۔ اسلم بیگ کے مطابق آزمائشی مشق دیکھنے کے بعد وہ تقریباً 1:30 بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے اور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل ضیاء ملاقات کی اور پھر تقریباً 4:30 بجے وہ بہاولپور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں جنرل ضیاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ بھی آ رہے ہیں؟ آئیے، مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے۔ جی ہاں، میں اپنے جہاز سے آؤں گا، اللہ حافظ۔ ضیاء الحق کا جہاز ٹیک آف ہوا۔ اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا، سر، اسلام آباد کا کنٹرول پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ سب دعائیں پڑھنے لگے۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں کہ GHQ رابطہ کیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا، فارمیشن کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے، جس کی امانت ہے۔ ذہن میں والدہ کی نصیحتیں چل رہی تھیں، حقدار کو اس کا حق دیں، کیونکہ 1985 کے بعد 1988 میں بھی میں نے جنرل ضیاء الحق کو مشورہ دیا تھا، الیکشن کرائیں اور اقتدار عوام کو سونپ دیں۔ اب جب حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے خود فیصلہ کرنا تھا، تو دیے گئے مشوروں کے برعکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اقتدار عوام کی امانت ہے، انہی کو دیا جائے۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والے اس مبینہ فضائی حادثے میں صدر جنرل ضیاء الحق، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر رحمان، امریکی سفیر آرنلڈ لوئس رافل سمیت 30 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد، پاکستان میں پڑھایا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو C-130 ہرکولس طیارے کے ایک پراسرار حادثے میں ہوئی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔